کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب ایک بہت بڑی مشکل اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، جب مصیبتیں پریشانیاں اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، جب اسے لگتا ہے کہ اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک ہرنی کے ساتھ ہوا۔ وہ مادہ ہرنی حاملہ تھی اور اس کے بچے کی پیدائش کا وقت بالکل قریب آ چکا تھا۔ وہ ہرنی جنگل میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی اور کوئی محفوظ جگہ تلاش کر رہی تھی۔ موسم بھی کافی خراب تھا، آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے، بجلی کڑک رہی تھی۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک ندی بہتی تھی جس کے کنارے پر کافی اونچی گھاس اگی ہوئی تھی۔ وہاں پر کچھ گھنے درخت بھی تھے اور پینے کے لیے پانی بھی تھا۔ ہرنی کو وہ جگہ بچے کو جنم دینے کے لیے مناسب لگی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں پر کون کون سی مصیبتیں اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اتنا چلنے کے بعد ہرنی کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ وہ ندی کے پاس آ کر پانی پینے لگی۔ پانی پینے کے بعد جیسے ہی اس نے سر اٹھایا، اس کا سانس رک سا گیا۔ ندی کے کنارے پر جھاڑیوں کی اوٹ میں لگی ایک شکاری چھپا ہوا تھا، جو اس پر نشانہ لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ گھبرا کر مڑی تو اس کے بالکل پیچھے ایک بھوکا شیر اونچی اونچی گھاس میں گاٹ لگائے ہوا تھا، جو اس پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس نے دائیں مڑ کر دیکھا تو خشک اونچی اور لمبی گھاس تھی۔ بجلی زور سے کڑکی اور اس گھاس میں آگ لگ گئی۔ اس کے بالکل سامنے ندی تھی جس کے اندر مگرمچھ تیر رہے تھے، جسے پار کرنا اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ اس کی درد کی شدت بھی بڑھتی جا رہی تھی اور چاروں طرف سے موت بھی اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ ہرنی پوری طرح گھبرا چکی تھی۔ اس کے ذہن میں کئی سوچیں گھوم رہی تھی۔ کیا وہ اپنی جان بچا پائے گی؟ کیا اس کا بچہ اس دنیا میں اپنی آنکھیں کھول پائے گا؟ اس کی جان بچ سکے گی؟ وہ اپنے بچے کے ساتھ اس آگ میں زندہ جل جائے گی، یا وہ بھوکے شیر کی خوراک بن جائے گی، اور یا پھر شکاری کا تیر اس کے جسم کے آر پار ہو جائے گا، یا پھر ندی کا تیز بہاؤ اس کو اور اس کے بچے کو بہا لے جائے گا۔ یہ سارے سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ اس کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ بے اختیار اس نے اپنے سر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا، اور اس بے بسی کے اندر دور کہیں ایک امید بھی تھی کہ کوئی ہے جو اسے ابھی بھی بچا سکتا ہے، کوئی ہے جو ابھی بھی اس کی ساری پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ شکاری نے جیسا ہی نشانہ لگانے کے لیے کمان کھینچی، عین اسی وقت زور سے بجلی چمکی، اور اس کی چمک شکاری کی آنکھوں میں پڑی، اور شکاری کا نشانہ خطا ہو گیا، اور تیر مادہ ہرنی کے پاس سے گزرتا ہوا سیدھا جا کر شیر کو لگا۔ شیر اس اچانک حملے سے گھبرا گیا۔ وہ بھاگ کھڑا ہوا، ساتھ ہی زور کی بارش شروع ہو گئی اور گھاس میں لگی ہوئی آگ بھی بجھ گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے شکاری بھی وہاں سے چلا گیا۔ ایک لمحے میں سارا منظر بدل گیا۔ وہ مقام اب مادہ ہرنی کے لیے بالکل محفوظ ہو چکا تھا۔ ہرنی نے آرام سے اپنے بچے کو جنم دیا۔ اب وہ اور اس کا بچہ دونوں بالکل محفوظ تھے۔ دوستو، اس کہانی میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ زندگی میں چاہے کتنی ہی مشکلیں آ جائیں، اس سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے اور اپنے خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔
وہ ضرور ہمیں ہر مشکل سے نکال لے گا۔